بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم اسلام کی روح سے ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں سلامتی سے رمضان تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور شعبان المعظم میں اور بھی بہت ساری نسبتیں سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر شب بارات بھی ہے، اور اسی مہینے کی 16 شعبان کو تحویل قبلہ بھی ہوا۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم میں سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ وہ مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا دعا کرے میں رب اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے رہتے ہیں بس بندوں کو چاہیے اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ مگر جو کافر ہے، مشرک ہے، حسد رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو لوگ مسلمانوں کا حسد رکھ کے، کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے عبادات میں پوری رات کھڑے رہتے ہیں، 100 رکعت نماز نفل، 50 6 قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ان کو چاہیے، ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر سے مسلمانوں کا کینہ بغض دور کر کے یہ عبادت کریں۔ جب یہ کینہ اور بغض دور کر کے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام عبادت کو قبول فرمائے گا۔ انسان کے دل سے بغض اور کینہ اور حسد ختم ہو جائے گا، پھر رب سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ جب حسد کینہ بغض ختم کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے شب بارات والی رات، تو اس رات میں 4 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، اور اس طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو نیک دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اس بخشش والی رات میں جو کثرت سے دعا مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایک طریقہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے شب بارات میں نفل پڑھنے کا؟ اس شب میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس رات کا مخصوص عمل یعنی 15 شعبان کا خصوصی عمل کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت قبولیت توبہ شکرانہ کی اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون جو سورت ہے 11 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، سلام پھیر کر 3 دفعہ سورہ یاسین توجہ اور دھیان سے پڑھے۔ اس عمل کے کتنے فائدے ہیں؟ اس عمل کے 3 فائدے ہیں۔ اللہ پاک
ایک تو پورے سال باعزت رزق عطا فرمائے گا، نمبر دو اللہ جل شان اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرما دے گا، اور نمبر تین اللہ جل شان اس رات جتنے بھی مانگنے والے ہیں ان سب کے بقدر اس کو عطا فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، استغفار کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات خوب اللہ کی عبادت کرے کہ نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ نہیں، آپ کی جتنی ہمت ہے، جتنی کوشش ہے، اس رات میں خود خوب اللہ کی عبادت کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔